بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ درس حدیث سبق نمبر 12، استخارے کی بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تمام کاموں کے لیے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کوئی صورت ہمیں سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ یوں بتلاتے تھے کہ جب تم میں سے کسی شخص کا کسی غیر معمولی اور اہم کام کو انجام دینے کا ارادہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھے۔ وہ کتابوں میں درج ہے، جتنے ہمارے مسنون دعائیں ہیں اس میں وہ استخارے کی دعا درج ہے۔ اب استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کا معنی کیا ہے؟ استخارے کا معنی ہے خیر اور بھلائی، یعنی اس استخارے سے خیر اور بھلائی کو طلب کرنا۔ اور استخارہ جو ہے وہ تو اللہ جل شانہ کے ساتھ مشورہ کرنا ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ سے اپنی بھلائی کو طلب کرنا، کیونکہ ہمیں تو اپنے خیر اور شر کا علم نہیں ہے، اور وہی شر سے بچنا اور اللہ سے خیر کو طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ عجیب روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی سعادت اور خوشبختی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ اپنے اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کرے، اور آدمی کی بدبختی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اب دیکھو، انسان کی خوش قسمتی میں اور ان کی نیک بختی میں ایک ہی بات یہ بھی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے استخارہ کرے۔ سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، عام طریقہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہم اپنی غفلت کی وجہ سے استخارہ نہیں کر رہے۔ اور دوسری کیا بات؟ دوسری یہ بات کہ ہم استخارہ خود تو نہیں کر سکتے اور اس سے طلب کر رہے کہ مولوی صاحب میرے لیے استخارہ کرو، فلاں شخص بہت بڑا نیک ہے، بزرگ ہے، وہ میرے لیے استخارہ کر لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، استخارہ خود کر لے، تاکہ دل میں وہ بات یا اس طرف وہ دل مائل ہو جائے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ استخارے میں چند باتیں اہم ہیں، وہ سن لے، وہ بہت ضروری ہے۔ استخارے میں چند باتیں اہم ہیں۔ نمبر 1، استخارہ انہی کاموں کے لیے کیا جاتا ہے جن کا خیر یا شر ہونا مشکوک ہو۔ لہذا جو کام شرعاً اور اخلاقاً واجب اور ضروری ہے یا ناجائز و حرام ہے، ان کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک چیز حرام ہے، ناجائز ہے، اور آپ اس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ ناجائز چیز کے لیے اور جو حرام چیز ہو اس کے لیے استخارہ نہیں ہے۔ اب واجبات ہے، فرائض ہے، ان کے لیے استخارہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں استخارہ کر رہا ہوں کہ عمرے پہ جاؤں یا نہ جاؤں، عمرے پہ چلا جاؤں یا نہ، تو اس کے لیے استخارہ نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں استخارہ کر لوں گا تاکہ میرے لیے مناسب ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے استخارہ نہیں ہے، بلکہ معاملات کے لیے استخارہ ہے۔ اب گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو، اس کے لیے استخارہ کرنا، جیسے کوئی رشتے کا مسئلہ ہو، گھر تبدیل کرنے کا مسئلہ ہو، اور کوئی نوکری کا مسئلہ ہو کہ میں فلاں جاب کر لوں نہ کر لوں، اس کے لیے استخارہ کرنا ہے۔ اسی طرح کہیں پہ جانے کے لیے استخارہ کرنا ہے کہ میں کسی کام کے لیے فلاں جگہ جا رہا ہوں، اس کے لیے استخارہ صحیح ہے۔ دینی کاموں کے لیے جو شرعاً واجب ہو، مستحب ہو، اور اخلاقیات، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہے کہ میرے اوپر کچھ واجبات ہے، دینی واجبات ہے، کوئی نظر ہے وغیرہ، آیا میں اس کے لیے میں نظر ادا کروں نہ کروں، تو اس کے لیے استخارہ نہیں ہے۔ اب حرام کام ہے کہ چلو شادی وغیرہ میں کوئی ایسے غیر شرعی کاموں کے لیے استخارہ، تو اس کے لیے استخارہ نہیں ہے۔
استخارہ ہے اہم معاملات کے لیے، یہ ایک نمبر۔ دوسری بات کیا ہے؟ استخاری کی دعا پڑھنے کے بعد کسی سے بات چیت کی بغیر پاک بستر پر قبلہ رو ہو کر سونا، اور اٹھنے کے بعد جس طرح طبیعت کا رجحان زیادہ ہو اللہ کا نام لے کر وہی کام شروع کرنا۔ اب استخارہ کر لیا، سو گیا، اب خواب میں آنا نہ آنا یہ ضروری نہیں ہے، خواب میں کوئی چیز دیکھنا یا نہ دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دل جس کی طرف مائل ہو وہی کام کرنا۔ اور فرماتے ہیں کہ 7 دن استخارہ کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو 7 مرتبہ تک اپنے رب سے استخارہ کرو، پھر دیکھو تمہارا دل کس طرف جھکتا ہے، بس سمجھ لو اسی میں بھلائی ہے۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہے کہ خواب میں کوئی اشارہ مل بھی جاتا ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ، کیا استخاری کے لیے سونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو استخاری کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، 2 رکعت استخارہ نماز پڑھ لے اور اللہ سے دعا کر لے، پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، جہاں دل مائل ہو، جس طرف دل چاہتا ہو، بس وہی کام بسم اللہ کر کے شروع کر لے، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ تیسری بات، استخارے میں خواب آنا ضروری نہیں، البتہ کبھی خواب میں کچھ اشارہ ہو جاتا ہے تو وہ کام شروع کر لے، ان باتوں کا ہم اہتمام کر لیں، استخارے کی عادت ڈال دیں ہم، تاکہ ہر کام میں ہم اللہ سے مشورہ کریں۔ ہمارے اکابر تو استخارہ کی پابندی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تاکید فرماتے تھے استخارہ کی کہ ہر کام میں استخارہ کرو، اللہ سے مانگو۔ ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔